بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں آپ تک پہنچیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچیں۔ اس وقت جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ DGISI دورہ کر رہے ہیں افغانستان کا، یہ دورہ موجودہ صورتحال میں سب سے اہم دورہ ہے۔ یہ دورہ اس لیے اہم نہیں ہے کہ زلمے خلیلزاد نے آرمی چیف سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں خطے کی صورتحال ڈسکس ہوئی، وہ تو اس دورے کی اہمیت ہے ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دورے کی پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں اور ان تعلقات میں افغانستان میں موجود عناصر کا جو کردار ہے، اس کردار کے حوالے سے یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس بارے میں بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے جو بات کی ہے کہ نریندر مودی نے یہ کہا ہے کہ دنیا کو ریئلائز کروانے کا وقت آ گیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرے گا کہ اس کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی جائے۔ یہ وہ خدشات، یہ جو گیدڑ بھبکی ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیے آپ کو جو خدشات وزیر اعظم عمران خان مسلسل ظاہر کر رہے تھے، وزیر خارجہ نے ان خدشات کو دنیا کے سامنے رکھا۔ یہ خدشات جو ہے وہ درست ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ بھارت اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ کس جانب کن حالات میں خاص طور پر بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بارہا عالمی برادری کی توجہ اس جانب مبذول کروائی ہے، بتایا ہے کہ نریندر مودی اور ان کی سرکار اپنے جو ہندوتوا کا نظریہ ہے اس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ اس وقت کشمیر کی خاص طور پر صورتحال جو ہے اس کے حوالے سے ایک بلڈ اپ کریں گے، اور بلڈ اپ کرنے کے بعد یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن، پھر پاکستان کے خلاف بات، یہ چیز ہونے جا رہی ہے۔ یہ بات صرف انہوں نے نہیں کی، یہ بات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی کی، اور پھر یہ بات جو ہے وہ DGISPR نے بھی ابھی ریسنٹلی انٹرویو میں بتائی ہے، جب بھارت کو بتایا کہ آگ سے کھیلنے کی کوشش نہ کیا کرے۔ اب اس وقت امت شاہ نے جو کہا ہے اسے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کیا لکھتا ہے؟ پریس ٹرسٹ آف انڈیا امت شاہ کی گیدڑ بھبکی کو لکھتا ہے کہ PM مودی آرڈرڈ ایئر سرجیکل اسٹرائکس انسائڈ پاکستان، ورلڈ ناؤ ریئلائزز انڈیا ول ناٹ ٹولریٹ اینی انٹروژن انٹو اٹس بارڈرز۔ آپ گزشتہ کچھ دنوں کی خبریں جو مقبوضہ کشمیر میں ANI کی جانب سے، پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی جانب سے، خاص طور پر ان کی جانب سے، ایک بھارت میں وہ میڈیا ہے، آپ مختلف چینلز کو دیکھیے کہ ان کی جانب سے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو ذرا آزادی کے ساتھ، نسبتاً آزادی کے ساتھ خبریں دیتے ہیں، ان پلیٹ فارمز کو دیکھیے جن میں کوئنٹ ہے، دا پرنٹ ہے، ان پلیٹ فارمز کو دیکھیے تو یہ پھر بھارتی حکومت کے ان دعووں کے حوالے سے جب خبر دیتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے، حکومت کا دعویٰ ہے، اور یہ اس سچویشن کو جو ہے وہ مکمل ایٹریبیوشن کے ساتھ رپورٹ کرتے ہیں، جو میں آپ سے اکثر بات کرتا ہوں کہ خبر دینے کے جو لوازمات ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، تو ان کا یہ مسلسل کہنا ہوتا ہے۔ لیکن جو مکمل مودی میڈیا ہے، بلکہ جس کو بھارت میں بعض صحافی خود مودی میڈیا کی جگہ گودی میڈیا کہتے ہیں، تو گودی میڈیا جو ہے وہ بھارتی حکومت کے اس بلڈ اپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ ہر تیسرے روز مقبوضہ کشمیر میں اتنے دہشت گرد، اتنے گھس بیٹھیے، اور یہ وہ لوگ کہ جن کا تعلق پاکستان سے ہے، پاکستان سے آنے والے، پاکستان میں ملتان سے آنے والے مختلف شہروں کے لوگ، پاکستانی دستاویزات پکڑا جانا، یہ مسلسل ہو رہا ہے، اور وہ اس چیز کا بلڈ اپ جو ہے وہ مسلسل گودی میڈیا کر رہا تھا۔ اور صرف یہاں نہیں، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے نہیں کہ اتنے لوگ مار دیے، آپریشن ہو گیا، اور ان حالات میں کہ جب مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر آپ نے اب سال ہونے والا ہے، مسلسل دنیا تو اب لاک ڈاؤن پر ہے، مقبوضہ کشمیر مسلسل لاک ڈاؤن پر ہے، زندگی اجیرن ہو گئی ان لوگوں کی، تو ان حالات میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ان علاقوں میں جہاں آپ کا تسلط ہے، مقبوضہ علاقوں میں لوگ آ رہے ہیں، آپ کی فوج اتنی انکمپیٹنٹ ہے کہ وہاں پر لوگ آ رہے ہیں، وہاں پر انٹروژن کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کو چیلنج کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، بارود کے ساتھ آ جاتے ہیں، گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ اور جو DGISPR نے کہا تھا کہ آپ کی فوج اتنی نالائق، اتنی نااہل ہے کہ آپ نے جو فینسنگ کی ہوئی ہے، اس فینسنگ کے باوجود، وہاں پر آپ کی فوج کے باوجود
اور اس ڈیفیکلٹ ٹیرین کے باوجود بھی یہاں سے لوگ داخل ہوتے ہیں اور اس کو کراس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان ایریاز میں جہاں آپ نے کرفیو لگایا ہوا عام شہریوں پر ان ایریاز میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ مسلسل ہو رہا تھا. اور صرف یہ نہیں ہو رہا, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جو پرسونا نان گریٹا کہہ کر پاکستان کے دو وہاں سے اہلکاروں کو نکالا گیا, 24 گھنٹے میں بھارت چھوڑنے کا حکم دیا گیا, ان افراد کے حوالے سے جو خبریں آئیں ان کو اغوا کیا گیا, ان پر جو الزامات لگے اور پھر اس میں پاکستان کے اداروں کا نام وہاں پر لیا گیا. یہ وہ طریقہ تھا, وہ مسلسل حرکتیں تھیں کہ جن کے ساتھ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ اپنا بنانے کی کوشش کر رہا تھا. اور اب جو خدشات تھے پاکستان کی قیادت کے, وہ خدشات اس گیدڑ بھپکی کے ساتھ درست ثابت ہوتے جا رہے ہیں. اسی لیے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ منہ توڑ جواب دے گا, بلکہ انہوں نے بھارت کو یاد دلایا کہ اس کی جو LAC ہے, لائن آف کنٹرول کو چھوڑیے, لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جائیے اور وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں. وہاں پر جس زمین کو آپ غلط طور پر اپنا کہتے ہیں, اس زمین پر چائنا آپ کے دعوے کے مطابق آپ کی, لیکن چائنا کے کہنے کے مطابق چائنا اپنی سرزمین پر آ گیا ہے. وہاں جائیے, وہاں سرجیکل اسٹرائک کیجئے. اور یہ صرف اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے اس بیان کے نیچے, تو وہاں بھارت کے شہری خود مذاق اڑاتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم کا a bunch of illiterate mass murderers یہ باتیں لکھتے ہوئے ان سے پوچھ رہا ہے کہ جائیے چائنا پہ اسٹرائک کیجئے, چائنا آپ کی کلیم کردہ حدود کے اندر موجود ہے تو ان کو جواب دیجئے. تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, DGI جنرل فیض حمید صاحب, یہ افغانستان کے جس دورے پر ہیں اس میں جہاں یہ صورتحال افغانستان میں امریکی افواج کا, اتحادی افواج کا نکلنا تو ڈسکس ہو رہا ہے, لیکن اہم ترین دستاویزات جو ہیں وہ وہاں پر افغان حکام کے ساتھ اور وہاں پر موجود جو امریکی اور نیٹو افواج ہیں ان کے حکام کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے چائنیز آرمی کے ساتھ اہم ترین انٹیلیجنس معلومات شیئر کی, اور ان انٹیلیجنس معلومات میں بتایا تھا کہ بھارت نظر رکھ رہا ہے بھاشا ڈیم پر, سی پیک پر, اکنامک زونز پر, کوریڈور پر, اور بھارت اس پر حملہ کرنے کی گلگت بلتستان میں منصوبہ بندی کر رہا ہے. چائنا ان انٹیلیجنس معلومات کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس نے اپنے مفادات, چائنا کے اور پاکستان کے مفادات, ان کو سیف گارڈ کیا ہے. اس وقت پاکستان نے اہم ترین ڈاکیومنٹس, کیونکہ وہاں امریکی حکام موجود ہیں, ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں, اور ان اہم ترین ڈاکیومنٹس میں پاکستان نے یہ انٹیلیجنس معلومات شیئر کی ہیں کہ بھارت اور NDS اس وقت پاکستان کے خلاف افغانستان سے کیا کھیل کھیل رہے ہیں, اس وقت پاکستان کے خلاف وہاں سے کیا سازش رچی جا رہی ہے. تو پاکستان نہ صرف یہ کہ مکمل طور پر بھارت کو جواب دینے کے لیے تیار ہے, بلکہ پاکستان ان کے کرتوت, ان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے اس وقت رکھ رہا ہے. پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں وہ اس حوالے سے بھی بھرپور طور پر تیار ہیں, اور پاکستان کی افواج جو تیاری بھارت نے مجبور کیا تھا, اور بھارت نے غلط الزام لگا کر مجبور کیا تھا کہ پاکستان اپنی سرحدوں پر اور LOC پر وہ تیاری کرے, اس وقت وہ تیاری ابھی وہیں پر ہے. پاکستان نے جو ہیوی مشینری بھارت کو جواب دینے کے لیے اس جنگ زدہ ماحول میں جسے بھارت نے پاکستان پر مسلط کیا تھا, جسے پاکستان نے اپنے سرپرائز کے ساتھ کاؤنٹر کیا تھا, وہ تیاری اب تک وہاں پر موجود ہے. اس تیاری کو پاکستان نے واپس رول بیک نہیں کیا ہے. تو پاکستان اس وقت کسی بھی صورتحال کا بھارت کی جانب سے کچھ بھی ہو جواب دینے کے لیے تیار ہے, اور بھارت اس وقت صرف گیدڑ بھپکیاں دے رہا ہے. پہلے بھی انہوں نے جس سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ کیا تھا, اور وہ بھی, اور پے لوڈ گرا کر واپس بھاگ جانا بھی, وہ خود بھارت میں بھارت کی اپوزیشن جماعتیں, بھارت کے میڈیا نے مودی سرکار کے چہرے سے نقاب اتار پھینکا تھا, ان کا جھوٹ ان کے سامنے رکھ دیا تھا, اور پھر اس کے بعد پاکستان نے جو جواب دیا تھا, اور جس طرح سے ابھینندن یہاں پر آیا, گرفتار ہوا, اور پاکستان نے واپس دے کر پوری برادری کے سامنے, جسے انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں, اپنا جو قد کاٹ ہے وہ بڑا کیا تھا. تو پاکستان اسی طرح سے تیار ہے, نہ صرف یہ کہ سرحد پر تیار ہے, پاکستان کی جو انٹیلیجنس کیپیبلٹیز ہیں وہ پوری طرح سے تیار ہیں. پاکستان نے اس سے بھی پہلے بھی کاؤنٹر کیا ہے, پاکستان آگے بھی کاؤنٹر کرے گا, اور پاکستان اس دوران اپنے دوستوں کو
اور جو انٹرنیشنل کی پلیئرز ہیں ان کو ان انٹیلیجنس معلومات کے ساتھ جو ہے وہ یہ بتاتا رہا ہے کہ ان کی تیاریاں ہیں کیا، اور پاکستان ان کو کاؤنٹر کرنے کی نہ صرف یہ کہ صلاحیت رکھتا ہے بلکہ انٹرسیپٹ کر کے ان کو انرتھ بھی کر سکتا ہے، ان کو بے نقاب بھی کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان نے پہلے بھی ثابت کیا، اب بھی ثابت کر رہا ہے، اور پاکستان اس وقت مودی سرکار کو یہ عسکری قیادت کے ساتھ بھی اور سیاسی قیادت کے ساتھ بھی بتا رہا ہے کہ وہ یہ غلطی نہ کرے کہ آگ سے کھیلے اور پھر اس کے بعد پہلے کی طرح اپنا ہاتھ جلا بیٹھے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔